بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ للمظفر کا سبق نمبر 109 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے عام کی اقسام کو۔ فرماتے ہیں اقسام العام میں کلی طور پر فرماتے ہیں عام کی ہمارے سامنے 3 طرح کی قسمیں آتی ہیں۔ پہلی ہے عام استغراقی، دوسری ہے عام مجموعی، اور تیسری ہے عام بدلی۔ تینوں کی انشاءاللہ ہم تفصیل بیان کریں گے، اور بیان کریں گے کہ ان کی جائے وقوع کیا ہے، کون کون سے مقام پہ یہ قسمیں واقع ہوتی ہیں۔ فرماتے قبل اس کے کہ ہم ان اقسام کے حوالے سے گفتگو کریں اور بیان کریں گے ان کی تعریفات کیا ہے اور ان کا محل وقوع کیا ہے، سب سے پہلے ہمارے سامنے سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو ہم نے 3 قسمیں بنائی ہیں، یہ کس اعتبار سے بنائی ہیں؟ آیا ہم نے حکم شرعی سے قطع نظر کرتے ہوئے بغیر ہم نے حکم شرعی کے عام بما ہوا عام کی ہم نے تقسیم کی ہے، یا ہم نے حکم شرعی کو مد نظر رکھ کے ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا؟ فرماتے اختلاف آ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے مختلف قسم کے اقوال آتے ہیں، 4-5 قسم کے اقوال آتے ہیں، لیکن ان کو یہاں پہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقط جو ہے ہم اس بات کو بیان کرنا چاہیں گے کہ بعض علماء جو ہیں وہ پہلی صورت کے قائل ہیں، پہلے نظریے کے قائل ہیں کہ حکم شرعی سے قطع نظر کرتے ہوئے عام بما ہوا عام کے اعتبار سے کس طرح یہ تقسیم کی جاتی ہے، اور بعض جو ہیں وہ اس نظریے کے قائل ہیں کہ اس کو حکم شرعی کو مد نظر رکھے جائے وہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان 2 نظریوں میں سے مصنف دوسرے نظریے کے قائل ہیں۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ یعنی یہ جو ہم نے 3 تقسیمات بیان کی ہیں، یہ حکم شرعی کے اعتبار سے، اسی بنا پر مصنف نے اوپر کہا کہ حکم شرعی کے تعلق کے اعتبار سے ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے تقسیم آتی ہے عام استغراقی کی۔ عام استغراقی کیا ہوتا ہے کہ حکم شرعی تمام افراد موضوع کو جداگانہ اور مستقل طور پر شامل ہو۔ میں آسان سے مثال کے ذریعے واضح کروں، اگر موضوع کے مثال کے طور پہ 50 افراد ہیں تو عام استغراقی ایسا ہوگا کہ جو جداگانہ اور الگ الگ سب کے ساتھ متعلق ہوگا، یعنی ہر ایک کا اپنا امتثال ہوگا اور اسی امتثال کے اعتبار سے کیا ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ عام استغراقی میں ایسا ہوتا ہے۔ غور کیجیے گا، فرماتے ہیں اقسام العام، عام کی اقسام، ینقسم العام الی 3 اقسام باعتبار تعلق الحکم بہ۔ فرماتے حکم شرعی کے عام سے متعلق ہونے کے اعتبار سے کلی طور پر عام جو ہے وہ 3 قسموں میں تقسیم ہوتا ہے۔ الاول، پہلی قسم کیا ہے؟ العموم الاستغراقی، جس کو ہم نے عام استغراقی کا نام دیا۔ عام استغراقی کیا ہوتا ہے؟ وَهُوَ أَن يَكُونَ الْحُكْمُ شَامِلًا لِكُلِّ فَرْدٍ۔ فرماتے ہیں کہ عام استغراقی سے مراد وہ والا عام ہے کہ جس میں حکم ہر فرد کو جداگانہ اور مستقل طور پر شامل ہے۔ میں نے آسان فارغ بیان کیا کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک کا جو موضوع ہوتا ہے وہ الگ الگ شمار ہوتا ہے، یعنی وہاں پہ ایک سب کا اکٹھا حکم شمار نہیں ہوتا، بلکہ ہر فرد کا جداگانہ اور مستقل طور پر حکم شمار ہوتا ہے۔ فَيَكُونُ كُلُّ فَرْدٍ وَحْدَهُ مَوْضُوعًا لِلْحُكْمِ۔ فرماتے ہیں کہ گویا کہ کیا ہوتا ہے، ہر فرد جو ہوتا ہے وہ اکیلا اور جداگانہ حکم کے لیے موضوع قرار پاتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں جب ہر ایک جو ہے وہ حکم کے لیے موضوع قرار پاتا ہے اور ہر ایک کے ساتھ حکم کیا ہوگا؟ متعلق ہوگا۔ اسی بات کو بیان کریں، وَلِكُلِّ حُكْمٍ مُتَعَلَّقٌ بِفَرْدٍ مِّنَ الْمَوْضُوعِ عِصْيَانٌ خَاصٌ۔ اور فرماتے ہیں کہ ہر حکم کا جو اپنا ایک متعلق ہوگا اور وہ متعلق ایک فرد خاص کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، البتہ کس اعتبار سے کہ اس کا اپنا ایک خاص عصیان ہوگا۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر آپ اس کو انجام دیں گے تو امتثال ہو جائے گا، لیکن اگر آپ اس ایک فرد کو ترک کر دیتے ہیں تو اس کا اپنا خاص عصیان ہوگا، اس کا دوسرے فرد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ آسان سی مثال، جیسے آپ کہتے ہیں اکرم کل عالم، جو بھی عالم آ جائے ہر عالم کا اکرام کریں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ فقط ایک عالم کا اکرام کر کے آپ ختم کر دے کے امتثال ہو گیا، نہیں۔ فرماتے ہیں جہاں جہاں بھی آپ کے سامنے عالم آئے گا آپ کے لیے اس کا اکرام کرنا ضروری ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ہر ایک عالم کے اکرام کا اپنا الگ امتثال ہے۔ آپ کے سامنے عالم آئے، اگر آپ نے امتثال کر دیا تو فابہا، لیکن اگر امتثال نہیں کیا تو فرماتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ اس کا اپنا عصیان ہوگا کہ آپ نے اس کے اکرام کو ترک کیا، لہذا یہ موجب عصیان ہو جائے گا۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ہر ایک فعل کا الگ الگ امتثال ہوگا اور ہر فعل کا اپنا عصیان ہوگا عام استغراقی میں۔
آگے بیان فرما رہے ہیں دوسری قسم کو، عام مجموعی کو۔ عام مجموعی کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں عام مجموعی پہلی کا برعکس ہے، پہلے میں کیا ہوتا ہے کہ ہر فرد جو ہے وہ جداگانہ اور مستقل مراد ہوتا ہے، لیکن عام مجموعی میں کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر حکم تمام افراد کے لیے مجموع بما ہوا مجموع ثابت ہے۔ مثال 100 افراد ہے تو 100 افراد مل کر ایک مرکب کی شکل اختیار کر لیں گے اور ان سب کے لیے ایک اکٹھا حکم ہوگا۔ یعنی کیا مطلب؟ اس طرح کہ اگر آپ 100 کے 100 افراد کو انجام دیں گے اکٹھا تو امتثال ہو جائے گا، لیکن اگر 100 میں سے آپ ایک کو بھی ترک کر دیتے ہیں تو اصلاً امتثال نہیں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ جو مراد ہے وہ مجموع مراد ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ 100 کے 100 افراد ایک ساتھ ہی مراد ہوں گے، اگر ان میں سے کسی کو آپ ترک کر دیتے ہیں تو یہ ایسا نہیں کہیں گے کہ فقط ایک کا آپ نے ترک کیا تو ایک موجب اسیان ہوگا، فرماتے ہیں نا، بلکہ یہاں پہ ہم کہیں گے کہ اصلاً امتثال واقعی نہیں ہو، چاہے آپ نے 99 کا امتثال ہی کیوں نہ کیا ہو، پھر بھی اس وقت میں امتثال نہیں ہوگا جب تک کہ آپ مکمل 100 افراد کا امتثال نہیں کر دیتے۔ آسان سی مثالیں، جیسے ہم کہتے ہیں اصول دین پر ایمان رکھنا، اصول دین 5 ہے، اگر آپ اصول دین میں سے کسی ایک اصل کا انکار کرتے ہیں، توحید کا انکار کرتے ہیں، یا آپ توحید کا اقرار کرتے ہیں لیکن نبوت کا انکار کرتے ہیں، یا نبوت کا اقرار کرتے ہیں آپ عدل کا انکار کرتے ہیں، یا قیامت کا انکار کرتے ہیں الی آخر ہی، فرماتے ہیں اگرچہ آپ باقیوں پر ایمان رکھیں لیکن ان میں سے کسی ایک اصل کے اوپر ایمان نہ رکھیں تو فرماتے ہیں کہ باقیوں پر بھی ایمان متحقق نہیں ہوگا۔ اس طرح انبیاء پر ایمان، آپ سارے انبیاء میں سے کیا کرتے ہیں؟ ایک نبی کو مثال کے طور پر حضرت موسیٰ کی نبوت کو جھٹلا دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس ایک نبی کی نبوت کو جھٹلانے سے آپ یہ نہیں کہیں گے میں باقی انبیاء پر تو ایمان رکھتا ہوں، فرماتے ہیں یہاں پر باقیوں کا ایمان بھی صادق نہیں آئے گا جب تک کہ سارے انبیاء پر برابر ایمان نہ رکھا جائے۔ اسی طرح ائمہ علیہ السلام پر ایمان، 12 امام ہیں، ان کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ کیا کرتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک امام کی امامت کا انکار کر دیتے ہیں، یا مثال کے طور پر 5 اماموں کی امامت کے قائل ہوتے ہیں، 6 کی امامت کے قائل ہو جاتے ہیں، یا 10 کی امامت کے قائل ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں یہ کافی شمار نہیں ہوگا، آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ سارے ائمہ کے اوپر ایمان رکھے تاکہ ایمان مکمل ہو جائے۔ آسانی العموم المجموعی، فرماتے ہیں عام کی دوسری قسم ہے عام مجموعی۔ عام مجموعی کیا ہوتا ہے؟ وَهُوَ أَن يَكُونَ الْحُكْمُ ثَابِتًا لِلْمَجْمُوعِ بِمَا هُوَ مجموع، فرماتے ہیں کہ حکم جہاں پہ مجموع بما ہوا مجموع کے لیے ثابت ہے، جتنے اس کے افراد ہوں گے ان سب کے لیے اکٹھا حکم ثابت ہوگا۔ فَيَكُونُ الْمَجْمُوعُ مَوْضُوعًا وَاحِدًا، فرماتے ہیں پس جو مجموع ہوگا وہ ایک ہی موضوع ہوگا، موضوع واحد ہوگا، اکٹھا مل کر ایک مرکب کی شکل اختیار کر لے گا اور اس سارے کو ہم ایک موضوع قرار دیں گے، جس طرح کہ عام استغراقی بیان کہتا ہے کہ ہر ایک کا الگ الگ موضوع ہے، عام مجموعی میں ایسا نہیں ہوگا۔ مثال کا وجوب الایمان بالائمہ، ائمہ علیہ السلام پر ایمان رکھنا، یہ اسی میں سے کرو، ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دیا تو ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ فلا يتحقق الامتثال الا بالایمان بالجمیع، فرماتے ہیں امتثال امر مولا، مولا کہتا ہے کہ ایمان رکھو سارے ائمہ پر، تو فرماتے ہیں کہ امتثال متحقق نہیں ہوگا، لیکن کس صورت میں؟ جب آپ سب کے اوپر ایمان رکھیں گے تب ہم کہیں گے کہ ہم نے امر مولا کا امتثال کر لیا اور ہم سارے ائمہ کی امامت کے قائل ہو چکے ہیں۔ یہ ہوگی جناب اس کی دوسری قسم۔ آگے ہمارے سامنے آتی ہے عموم کی تیسری قسم جو کہ ہے عام بدلی کے نام سے۔ عام بدلی کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ حکم شرعی افراد عام میں سے کسی ایک فرد کے لیے ثابت ہو، البتہ وہ ایک فرد جو ہے وہ معین نہ ہو بلکہ کوئی بھی دوسرے فرد کا بدل قرار پا سکتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر 100 افراد ہیں تو ان 100 افراد میں سے ہر ایک میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ دوسرے کا بدل قرار پا سکے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر ان 100 میں سے وہ کسی ایک کا بھی امتثال کر دیتا ہے تو حکم متحقق ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ جیسے مولا کہتا ہے اعتق ایتا رقبۃ شئتا، جس غلام کو بھی چاہے تو کیا کر دے؟ آزاد کر دے۔ اب یہاں پہ مثال کے طور پر اس کے بعد 10 غلام ہیں تو ضروری نہیں کہ 10 کے 10 غلاموں کو آزاد کرے، بلکہ اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی آزاد کر دیتا ہے، چاہے وہ پہلا ہے، چاہے دوسرا ہے، 5واں ہے، 9واں ہے، 10واں ہے، چاہے وہ کس کو بھی آزاد کر دے، فرماتے ایک غلام کو آزاد کرنے سے حکم یہاں متحقق ہو جائے گا۔ اس کو ہم کہیں گے عام بدلی، یعنی حکم تو کیا ہے بطور عمومی سب کے 10 کے 10 غلاموں پہ آ رہا ہے، لیکن خارج میں فعلیت کیا ہے؟ فعلیت صرف ایک کے ساتھ متحقق ہے، البتہ وہ ایک کون ہے یہ وہاں پر معین ہوتا نہیں، بطور تعین کسی ایک کے لیے حکم ثابت ہوتا نہیں ہے۔ الثالث العموم البدلی، فرماتے عام کی تیسری قسم ہے عام بدلی۔ عام بدلی کیا ہوتا ہے؟ وَهُوَ أَن يَكُونَ الْحُكْمُ لِوَاحِدٍ مِنَ الْأَفْرَادِ عَلَى الْبَدَلِ، فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے افراد میں سے کسی ایک فرد کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بطور بدل کے حکم ثابت ہوتا ہے۔ فَيَكُونُ فَرْدٌ وَاحِدٌ فَقَطْ عَلَى الْبَدَلِ مَوْضُوعًا الْحُكْمِ، فرماتے ہیں کہ ان سارے افراد میں سے فقط ایک جو فرد ہوگا وہ بدلیت کی صورت میں
موضوع حکم قرار پا جائے گا، یعنی فقط ایک موضوع قرار پائے گا، سارے کے سارے افراد جو ہے وہ موضوع حکم قرار نہیں پائیں گے۔ یعنی کیا مطلب، یعنی اگر 50 افراد ہیں، 100 افراد ہیں، تو ان میں سے فقط ایک جو ہے وہ اس کا مولا کو طاقت چاہیے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ فَإِذَا امْتُثِلَ فِي وَاحِدٍ، فرماتے ہیں اگر ایک کا امتثال کر دیا جائے، ساقط التکلیف، تو جو حکم تھا مولا کی جانب سے وہ تکلیف کیا ہو جائے گی، ساقط ہو جائے گی۔ مثال جیسے نحو اعتق ایتا رقبۃ شئت، تو جس غلام کو بھی چاہے، جس کو بھی تیرا دل چاہتا ہے، جس میں تو رغبت رکھتا ہے، اس غلام کو کیا کر دے، آزاد کر دے۔ اب ضروری نہیں کہ وہ سارے کے سارے غلاموں کو آزاد کرے، 2 کو آزاد کرے، 4 کو آزاد کرے، 10 کو آزاد کرے، بلکہ ان غلاموں میں سے کسی ایک غلام کو بھی آزاد کر دیتا ہے، تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا، حکم متحقق ہو جائے گا۔ اس کو ہم اسی بنا پر کہتے ہیں کہ بدل، یعنی اگر وہ پہلے کو آزاد کرے تو بھی ٹھیک ہے، ورنہ پہلا کا 5ویں بدل بن سکتا ہے، 5ویں کا 8ویں بدل بن سکتا ہے، 8ویں کا 10واں بھی بدل بن سکتا ہے۔ جس کو بھی آزاد کرے گا وہ ایک دوسرے کا کیا بن جائے گا، بدل قرار پا جائے گا۔ یہاں تک بات ہوگی ہماری مکمل۔ آگے بیان فرمانے جناب مرزا نائینی رحمہ اللہ کا اشکال، فرماتے ہیں کہ مرزا نائینی اشکال فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو عام کی 3 قسمیں بیان کی ہیں، کہ ایک ہے عام استغراقی، دوسرا ہے عام مجموعی، اور تیسرا ہے عام بدلی۔ فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ قسم درست نہیں ہے، بلکہ ہمارے سامنے عام کی صرف 2 قسمیں ہیں، ایک ہے عام استغراقی اور دوسرا ہے عام مجموعی۔ جہاں تک تیسری قسم کا تعلق ہے عام بدلی کا، فرماتے ہیں میرے نزدیک اس کو عام کی قسم قرار دینا درست نہیں ہے۔ وجہ فرماتے اس لیے کہ اس میں منافات پائی جاتی، تعارض پایا جاتا ہے۔ وہ کس طرح؟ فرماتے ہیں عام بدلی میں کیا ہوتا ہے، ایک طرف سے ہم کہتے ہیں کہ اس میں عموم پایا جاتا ہے، اس کو عام کی اقسام میں سے شمار کرتے ہیں۔ فرماتے یعنی عام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی افراد، اگر 50 افراد ہے تو 50 کے 50 افراد کو شامل ہے، اگر 100 افراد ہے تو 100 کے 100 افراد کو شامل ہے۔ یعنی ایک طرح سے ہم اس کی عمومیت اور اس کی شمولیت کو بیان کرتے ہیں، اور دوسری جانب سے ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کو بدل قرار دیتے ہیں۔ کیا مطلب کہ ایک فرد بھی اگر ہو جائے تو کافی ہے۔ فرماتے ایک فرد جہاں پہ ہو وہاں پہ پھر عمومیت ہوتی نہیں، یعنی ایک طرف سے آپ عمومیت کی بات کرتے ہیں، دوسری جانب سے آپ اس کی بدلیت کی بات کرتے ہیں، تو فرماتے دونوں میں منافات پایا جاتا ہے، لہٰذا یہاں پہ ہم اس کو عام کی اقسام میں سے شمار نہیں کر سکتے۔ یہ اشکال کیا جناب مرزا نائینی نے۔ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ، فرماتے اگر کہنے والا کہے، قائل سے مراد کون ہے، جناب مرزا نائینی قدس سرہ، فرماتے اگر کہنے والے کہے کیا، ان عد ھذا القسم الثالث من اقسام العموم، فرماتے ہیں کہ اگر اس قسم ثالث کو، قسم ثالث مراد کیا، یعنی عام بدلی، اگر عام بدلی کو عموم کی اقسام میں سے شمار کیا جائے، فیہ مسامحۃ ظاہرۃ، فرماتے ہیں کہ اس میں سستی سے کام لیا گیا، مسامحہ ظاہری پائی جاتی ہے، کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو بلا وجہ جو ہے وہ عام کے اقسام میں سے شمار کر لیتے ہیں، حالانکہ عام کی صرف 2 قسمیں، ایک عام استغراقی ہے اور دوسری عام مجموعی ہے۔ کیوں؟ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ فرماتے بالکل، لأن البدلیۃ تنافی العموم، اس لیے کہ عام کو، اس لیے کہ بدلی کو عام کہنا اس کے ساتھ منافات رکھتا ہے۔ کیوں؟ بدل اور چیز ہے اور عمومیت الگ چیز ہے۔ کیوں؟ اذ المفروض ان متعلق الحکم او موضوعه لیس الا فردن واحدن فقط، فرماتے ہیں اس لیے کہ یہاں پہ ہم نے فرض کیا، اس لیے کہ یہاں پہ ہم نے فرض کس بات کو کیا کہ جو متعلق حکم ہے یا موضوع حکم ہے وہ فقط فرد واحد ہے۔ یعنی کیا مطلب، ہم نے کہا کہ 100 افراد میں سے اگر ایک فرد کا امتثال کر دیتا ہے تو امتثال کو تحقیق ہو جائے گا اور تکلیف اس سے کیا ہو جائے گی، ساقط ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ ایک طرف سے آپ عمومیت کی بات کرتے ہیں، دوسری جانب سے کہتے ہیں کہ عام بدلی میں جو متعلق حکم ہوتا ہے، جو موضوع حکم ہوتا ہے، وہ فرد واحد ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو فرد واحد ہوتا ہے اس میں پھر عمومیت پائی نہیں جاتی، لہذا ہم اس کو عام کے اقسام میں سے شمار نہیں کر سکتے۔ یہ ہوگا جناب مرزا نائینی کا اشکال۔ اس اشکال کا جواب جو ہے مصنف اس انداز میں دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک تیسری قسم عموم میں شامل ہے، البتہ ہر مقام پہ جو عموم ہوتا ہے وہ اس چیز کے حساب سے ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب، یعنی عموم بدلی میں بات کریں تو اس میں عام اور ہے، عموم استغراقی کی بات کریں تو اس میں عام کا معیار اور ہے، اگر ہم عموم مجموعی کی بات کریں تو اس میں عام کا معیار اور ہے۔ وہ کس طرح؟ فرماتا ہے کہ عام بدلی میں عام سے مراد یہ ہے کہ ہر فرض جو ہے وہ متعلق حکم بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی بنا پر تو ہم نے عمومیت کہا، یعنی عمومیت کا مطلب کیا ہے کہ ہر ایک میں صلاحیت پائی جاتی ہے، چاہے پہلا ہو، 5واں ہو، 10واں ہو، 50واں ہو، 100واں ہو۔ فرماتے ہیں ہر فرد کے اندر صلاحیت بنتی ہے، کس بات کی؟ کہ وہ متعلق حکم بن سکتا ہے، البتہ ہر ایک کی فعلیت عمومی نہیں ہوتی، یعنی تو فرق آ جائے گا، ایک ہے حکم کا متعلق ہونا اور دوسرا ہے حکم کا فعلی ہونا۔ فرماتے تو الگ چیزیں ہیں۔ جہاں تک بات ہے متعلق حکم واقع ہونے کی اور موضوع حکم واقع ہونے کی، فرماتے ہیں سارے کے سارے افراد اس میں برابر کے شریک، عمومیت پائی جاتی ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ موضوع حکم یا متعلق حکم قرار پا سکے۔ لیکن جہاں تک فعلیت کی بات ہے، فرماتا ہے اس میں پھر مولا نے فعلیت سب کی نہیں مانگی بلکہ ایک ہی فعلیت مانگی ہے۔
تو فرماتے اس صورت میں ایک جو ہے وہ سب سے بدل قرار پا جائے گا۔ البتہ اس کی بدلیت میں پھر دو صورتیں ہیں، یا تم کہیں گے کہ دلیل لفظی موجود ہوگی، جیسے کہ ہم نے گزشتہ مثال دی کہ مولا نے کیا کہا، آتک ایتا رقمن، ایو استعمال کیا، یہ کیا ہے دلیل لفظی ہے۔ دلیل لفظی کیا کہتی ہے کہ عام بدلی کو ہمارے لیے ثابت کر دیتی ہے۔ اگر تو کلام کے اندر کوئی ایسی دلیل لفظی موجود ہو جو ہمارے لیے عمومی بدلی کو بیان کرتے ہیں، فرماتے اس صورت میں ہم کیا کریں گے، عام بدلی کو عکس کریں گے۔ لیکن اگر ہمارے سامنے اطلاق کلام یعنی کلام کے اندر کوئی ایسا لفظ موجود نہیں تھا جو کیا کرے، عام بدلی کو بیان کرے، تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ یہ عام بدلی میں سے نہیں ہوگا بلکہ یہ اس سے نکل کر اطلاق بدلی میں شامل ہو جائے گا۔ اس کو انشاءاللہ پھر اطلاق اور تقیید کا جو اگلا چھٹا باب آئے گا اس میں ہم انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ تو کیا نتیجہ نکلا کہ بدلیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے دلیل لفظی اور دوسری اطلاق کلام۔ اگر دلیل لفظی ہو تو عام بدلی میں شامل ہو جائے گا، اگر وہاں پہ اطلاق کلام ہوا تو وہ اطلاق بدلی میں شامل ہو جائے گا۔ مصنف فرماتے ہیں نقول فی جوابہ، جناب مرزا نائینی کے اس اعتراض کے جواب میں ہم کہتے ہیں کیا، العموم فی ھذا القسم معناہ عموم البدلیہ، فرماتے ہیں یہاں پہ ہم جو تیسری قسم کی بات کریں، فرماتے ہیں اس کے عموم سے مراد کیا ہے، بدلیت کا عموم، یعنی کیا مطلب، اصلاح کل فرد لان یکون متعلقا او موضوعا للحکم، یعنی ہر فرد کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ حکم کے لیے متعلق قرار پائے یا حکم کے لیے موضوع قرار پائے، دونوں جو ہے وہ اس میں صلاحیتیں پائی جاتی ہیں۔ یعنی اگر 100 افراد ہے تو 100 میں صلاحیت پائی جاتی ہے، اگر 1000 افراد ہے تو 1000 کے 1000 افراد میں صلاحیت پائی جاتی ہے۔ چونکہ صلاحیت کے اعتبار سے سارے برابر ہیں لہٰذا ہم نے اس کو عمومیت کا نام دے دیا اور اس کو عام کی اقسام میں شامل کر دیا۔ البتہ فرماتے ہیں نعم اذا کان استفادۃ العموم، یہ والی بات جو میں نے آخری میں بیان کی، فرماتے ہیں نعم اذا کان استفادۃ العموم من ھذا القسم بمقتضى الاطلاق، فرماتے ہیں اگر عموم کا جو استفادہ ہو رہا ہے وہ دلیل لفظی سے نہیں، جس طرح کہ ہم نے ایو کو بیان کیا کہ ایو کی صورت میں ہمیں یہاں پہ بدلی سمجھ میں آ رہی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر تو یہ عموم کا جو استفادہ ہو رہا ہے وہ بمقتضى الاطلاق، اطلاق کلام اور مقدمات حکمت کی صورت میں ہو رہا ہے، فهو يدخل في المطلق لا في العام، اس کو ہم اطلاق بدلی کا نام دیں گے، اس کو ہم عام بدلی کا نام نہیں دے سکتے، پھر یہ عموم اور خصوص کی بحث سے نکل کر اطلاق و تقیید کی بحث میں شامل ہو جائے گا، جس کو انشاءاللہ پھر بعد میں بیان کریں گے۔ آگے فرماتے ہیں وَعَلَىٰ كُلِّ حال، فرماتے ہیں بہرحال جو بھی صورت ہو ہمارے سامنے نتیجہ یہی آ گیا ہے، کون سا والا، کہ اِنَّا عُمُومَ مُتَعَلِّقِ الْحُكْمِ لِأَحْوَالِهِ وَأَفْرَادِهِ، کہ کلی طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ موضوع الحکم نہیں کے تحت وارد ہو کہ مولا کسی کام سے روک دے، منع کر دے، فرماتے ہیں وہاں پہ عموم استغراقی ہوگا۔ عموم استغراقی میں ہم نے کیا کہا تھا کہ جہاں پہ ہر ایک کا اپنا الگ الگ امتثال ہے، یعنی اگر مولا نے کسی کام سے منع کر دیا تو اس نہیں پر عمل تب تک نہیں ہوگا جب تک کہ ہم نہیں کے تمام افراد پر عمل نہیں کر دیتے، جب تک ہم تمام افراد کو ترک نہیں کریں گے وہاں پہ حکم کا امتثال نہیں، یعنی وہاں پہ کیا ہوگا، عموم استغراقی ہوگا۔ لیکن اگر مولا کی جانب سے جو حکم آ رہا ہے وہ امر کی صورت میں یا وہ وجوبی ہو یا وہ استحبابی ہو، فرماتے ہیں وہاں پہ کیا ہوگا، عمومی بدلی ہوگا۔ مولا کہتا ہے نماز پڑھو، اب فرماتے ہیں نماز ایک مرتبہ پڑھنا اس کے لیے واجب ہے، یعنی وہاں پہ کیا ہو جائے گا، اگر عمومی بدلی ہو جائے گا، یعنی اگر اس کے کئی افراد ہیں، کئی مصادق ہیں، اگر ان میں سے ایک فرد کو بجا لاتا ہے بطور عمومی بدلی کے، فرماتے ہیں مولا کا حکم کیا ہو جائے گا، متحقق ہو جائے گا۔ اسی بات کو بیان کر فرماتے ہیں وَعَلَىٰ كُلِّ حَالٍ إِنَّ عُمُومَ مُتَعَلِّقِ الْحُكْمِ لِأَحْوَالِهِ وَأَفْرَادِهِ، فرماتے ہیں متعلق حکم کا اپنے تمام حالات اور اپنے تمام افراد کے لیے عمومی ہونا کی صورت میں اذا كان متعلقا للامر الوجوبی او الاستحبابی، جب وہ متعلق حکم واقع ہو رہا کس کا، کسی امر وجوبی کا یا امر استحبابی کا، مولا نے امر وجوبی دیا یا استحبابی دیا اور ہمارے سامنے اس کے مثال کے طور پر 10 افراد وہ سارے کے سارے کیا ہو رہے ہیں، متعلق حکم واقع ہو رہے ہیں، فرماتے فهو على الاکثر من نوع العموم البدلی، فرماتے وہ اکثر طور پہ جس میں سے شمار ہوتے ہیں وہ عام بدلی میں سے شمار ہوتے ہیں، عام کے دیگر اقسام میں سے شمار نہیں ہوتے، یعنی کیا ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو اختیار ہوتا ہے کہ ان 10 افراد میں سے جس کو بھی انجام دے دیں امتثال امر مولا حاصل ہو جائے گا۔ یہاں تک بات ہوگی مکمل۔ آگے فرماتے اذا عرفت ھذا التمہید، جب آپ نے یہ تمہید جان سمجھ لی کہ آپ کے ہمارے سامنے 3 طرح کی قسمیں آتی ہیں، فینبغی ان نشرع فی تفصیل مباحث العام والخاص فی فصول، غور کیا ہوگا ہم نے 2 طرح کی تمہید بیان کی، ایک ہم نے عام کی تعریف بیان کی، خاص کی تعریف بیان کی، پھر ہم نے تخصیص کی تعریف بیان کی اور تخصص کی تعریف بیان کی، اور دوسرا مقدمہ ہم نے عام کی اقسام کی صورت میں بیان کی۔ کہتے ہیں جب ہم نے 2 مقدمے آپ کے لیے واضح کر دیے اب ہم عام اور خاص کی اصل بحث کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا، عام کو حکم شرعی کے لحاظ سے 3 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے، عام استغراقی، عام مجموعی اور عام بدلی۔ عام استغراقی سے مراد کیا ہے کہ جہاں پہ حکم عمومی جو ہے وہ تمام افراد موضوع کو جداگانہ اور علیحدہ علیحدہ شامل ہو، اس طرح کہ ہر ایک کا اپنا امتثال ہو، اور عام مجموعی سے مراد کیا ہے کہ جہاں پہ حکم عمومی البتہ مجموع بما ہوا مجموع کو مرکب کی صورت میں شامل ہو کہ سب کے لیے ایک ہی امتثال ہو، اور عام بدلی سے مراد کیا ہے کہ جہاں حکم عمومی جو ہے وہ تمام افراد میں سے کسی ایک فرد کو بطور غیر معین
شامل ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں عام استغراقی میں ہر فرد کا امتثال ضروری ہے اور عام مجموعی میں مجموع بما ہوا مجموع کا امتثال کافی ہے، اور عام بدلی میں صرف ایک فرد کا امتثال کافی ہے، سب کو بجا لانا ضروری نہیں ہے۔ عام بدلی کے بارے میں مرزا ناری نے اشکال یہ کیا کہ اس کو عام کی قسم قرار دینا لازم منافات، یعنی ایک طرف سے آپ اس کو عام کہتے ہیں، دوسری جانب سے آپ اس کو ایک فرد میں خاص قرار دیتے ہیں، دونوں میں منافات پائی جاتی ہے۔ البتہ مصنف نے اس کا جواب دیا کہ عام بدلی میں عمومیت اس لحاظ سے ہے کہ تمام افراد میں صلاحیت پائی جاتی ہے، لیکن جو فعلیت ہے وہ صرف ایک فرد سے خاص ہوتی ہے، وہ سارے کے سارے افراد سے متعلق نہیں ہوتی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔